بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن كانت لكم الدار الآخرة آپ کہہ دیجئے اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر عند اللہ اللہ کے پاس خالصا من دون الناس لوگوں کے سوا فتمنوا الموت سو تم لوگ تمنا کرو موت کی ان کنتم صادقین اگر تم لوگ سچے اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالصاً لوگوں کے سوا تو تم لوگ تمنا کرو موت کی اگر تم لوگ سچے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ ہرگز یہ لوگ موت کی تمنا کبھی بھی نہ کریں گے بما قدمت ایدیکم بسبب اپنے اعمال کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالی خوب جانتے ہیں ظالموں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے یہودیوں سے خطاب ہے سورۃ البقرہ کی ان آیات کریمہ میں اس رکوع کے اندر یہودیوں سے خطاب چلا آ رہا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت اسلام دی دعوت توحید دی تو یہ لوگ کہنے لگے اہل یہود کیا ہم مومن ہیں ایمان والے ہیں ہم تو اسی دین پر رہیں گے جو ہمارے آباء اجداد کا دین تھا اس کو نہیں چھوڑ سکتے تو تین شکل اس آیت کریمہ اور اس سے پہلے آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے بیان کر کر ان کے اس دعوے کی تردید کی کہ تم لوگ جو یہ کہتے ہو ہم لوگ مومن ہیں تورات پر عمل کرنے والے ہیں اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے اپنے آباء
دین ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ تو تین باتیں جن کے ذریعے سے ان کے اس دعوے کی تردید کی، ان میں پہلا دعویٰ یہ تھا، پہلی بات یہ تھی جس کے ذریعے تردید ہوئی کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم اپنے آبا اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، تمہیں معلوم نہیں تمہارے آبا اجداد کس طرح دین موسمی پر قائم تھے؟ وہ تو اس طرح دین موسمی پر قائم تھے کہ اللہ رب العزت کے سینکڑوں انعامات کی برساتیں ان پر برستی رہی اور وہ لوگ احکامات سے روگردانی کرتے رہے۔ سب سے پہلے تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے اس کی آواز کم کرو، سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے مصر سے لے کر نکلے، فرعونیوں سے بچاتے ہوئے اور دریائے شور کو عبور کیا، اللہ رب العزت نے انعام یہ کیا کہ 12 راستے بن گئے اور وہ دریا کو عبور کرتے ہوئے چلے گئے، اور ان کے پیچھے فرعون آیا، فرعون کی قوم آئی تو سب کے سب لوگ دریا میں غرق ہو گئے اور اللہ نے انہیں بچا لیا۔ اور یہ دریا کے کنارے پر کھڑے دیکھ رہے تھے انہیں غرق ہوتا ہوا، ڈوبتا ہوا، چیخو پکار کرتے ہوئے انہیں کہ وہ چیخو پکار میں مبتلا ہے اور غرق ہو گئے، ڈوب گئے پانی کے اندر، اور بنی اسرائیل انہیں دیکھ رہے، یہاں تک کہ تمام کے تمام قبطی لوگ، فرعونی لوگ، فرعون اور اس کی قوم سمیت غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ تو وہاں سے یہ نکلے یا وہاں سے دوبارہ واپس، چونکہ مصر فرعون کے تسلط سے نجات حاصل کر چکا تھا، اب وہاں پر فرعون کی قوم نہ تھی، یہ واپس وہاں مصر تشریف لے آئے یا آگے سفر انہوں نے کیا۔ غرض یہ کہ پھر آگے پہنچنے کے بعد یہ دین میں تو میں جہاد کا حکم ہوا، جہاد سے انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے انہیں واضح دین کے اندر قید کر دیا کہ جتنا بھی یہ سفر کر رہے، صبح کرتے شام تک، شام کو کرتے صبح تک، یہ اسی بات اسی میدان کے ارد گرد گھومتے رہے اور اس سے باہر نہیں نکل پا رہے تھے۔ یہ جہاد کا انکار کرنے کی بنا پر اللہ نے انہیں سزا دی، اللہ رب العزت نے سزا دی، اور کن سے جہاد کرنا تھا اس کی تفصیل میں نے بیان ہو چکی۔ تو اللہ رب العزت نے سزا دی اور 40 سال تک اسی میدان کے اندر یہ پھرتے رہے، لیکن اس نافرمانی کے باوجود اگرچہ بھی یہ سزا دی، لیکن اللہ رب العزت اس میدان کے اندر بھی ان پر انعامات کی برساتیں برساتا رہا۔ اس طرح برساتا رہا کہ ان کے لیے آسمان سے ایک بادل ہوتا ہے جو سایہ کرتا ہے، چلتے بادل بھی ان کے اوپر سایہ کر رہا، بادل اور سے ان پر ہوتا رہا، اور ان کے کپڑے پرانے نہ ہوتے، پھٹتے نہ، ان کے بچوں کے قدموں کے مطابق جو ہے کپڑے بھی بڑھتے رہتے۔ پانی کی پیاس جب لگی، طلب کیا پانی کو، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ معجزے کے ذریعے سے پتھر سے 12 چشمے جاری کر دی اور 12 کے 12 قبیلے جو ہے اس سے سیراب ہونے لگے۔ تو بے شمار ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سزا بھی ملی، سزا کے باوجود ان پر برستی رہی۔ پھر یہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے کوئی آئین بنائیے، ہمارے لیے کوئی ایسا دین لے کر آئیے کہ جس کے مطابق ہم عمل کرنا شروع کر دیں۔
اب سے پہلے فرعون کا آئین تھا، اس کے اوپر وہ ہمارے اوپر نافذ تھا اور اس کے مطابق ہم زندگی بسر کر رہے تھے، ان کا اس کا تصور تھا، تو اس آئین کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن اب ہم آزاد ہو چکے، لہٰذا ہمارے لیے کوئی آئین ہونا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئین کہ ان پر نافذ ہو جائے ایسا آئین جو دین کی صورت میں ہو، دین حق کی صورت میں ہو، احکامات کی صورت میں ہو، اللہ کی جو ہے احکامات کی صورت میں ہو، تو ایسا آئین ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے قوم طور پر تشریف لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون بنی اسرائیل سے یہ کہا تھا، چونکہ ان کی عورتیں جو ہے فرعون سے جس وقت مصر سے نکلنے لگی کچھ زیورات وغیرہ لے کر آ گئی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اس دین مسلم کے اندر والے غنیمت حلال نہ تھا، دین محمد علیہ السلام کے اندر والے غنیمت یہ حلال ہے، یہ جائز ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ زیورات تمہارے لیے جائز نہیں ہے، کہ پھینک دو۔ تو انہوں نے تمام کی تمام جواہرات اور زیورات جو ہے وہ پھینک ڈالے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پرتور پر چلے گئے، وہاں 40 دن گزار کر روزے کی عادت میں تورات کو لیا، لیکن اسی دوران پیچھے سے بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ تھا جس کو جو قبیلہ سامرا تھا، جس کا نام قبیلہ سامرا یا سامرا تھا، اس قبیلے کا ایک فرد تھا، اس کا نام تھا موسیٰ بن ظفر سامری، جس کو دوسرے لفظ میں سامری جادوگر کہتے ہیں۔ اس کا نام تھا موسیٰ بن ظفر سامری، یہ شخص تھا۔ تو جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام قوم فرعون کو غرق کر رہے تھے، تو آپ کے گھوڑوں کی قدم جہاں پر پڑتے وہاں سے ہریالی آ جاتی۔ تو اس نے جب اس کی نظر پڑی سامنے کی، تو اس نے یہ کہا کہ لگتا ہے اس میں کچھ اس کی تاثیر ہے، تو اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑوں کے قدموں کی جگہ سے مٹی کو محفوظ کر دیا۔ تو جب دیکھا بنی اسرائیل نے زیورات پھینک ڈالے، تو تمام کے تمام زیورات کو سمیٹا، اور سمیٹنے کے بعد اس کو ایک بچڑے کی صورت میں ڈال دیا، اور اس کے اندر اس نے مٹی ڈالی، تو اس بچڑے کے اندر سے ٹین کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ وہ کرتے، پیچھے سے بنی اسرائیل جو ہے وہ انتظار کرتے، تو سامنے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہارا جو ہے لیڈر امیر جو ہے پیغمبر جو ہے وہ تو کون پر ہم کو تلاش کر رہا، جبکہ رب جو ہے الیاذ باللہ اس بچڑے کے اندر موجود ہے، وہ یہاں پر ٹین کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو اس نے یہ بات بنی اسرائیل کو جو کی، تو بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ جو ہے اس بچڑے کے لیے سجدے میں گر گئے، کچھ رکوع میں گر گئے، کچھ عطر لگانے لگے، چادر چڑھانے لگے۔ آج کے دور کی طرح جس طرح دربار پر اس بدعات بدعات عروج پا چکی ہے، اور جو ہے ان خرافات کا اندر لوگ مبتلا ہو چکے ہیں، اور اپنا حاجت روا سب کچھ بھی کو سمجھنا شروع کر دیا بے دینی کی وجہ سے۔ تو اس وقت جب انہوں نے دیکھا بغیر تحقیق کے بعد سجدوں میں گر گئے، رکوع میں گر گئے، اور عطر لگانے لگے، چادر چڑھانے لگے، تو اس کی عبادت میں لگے کہ سمجھ گئے بیٹھے کہ یہی ہمارا رب ہے، تو اس عبادت میں لگے۔ اور اس کے نتیجے میں اس کی تفصیل گزر چکی۔ پھر توبہ ان کی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپسی تشریف لے کر آئے، تورات کو لے کر تورات کی تخلیق کرنے کا دیکھا تو برا ہو چکی ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کا یہ طریقے کا حکم اس طریقے کا حکم دیا کہ جنہوں نے بچنے کے لیے سجدے کیے ہیں اور جو شرک کیا ہے، اس کی عبادت کی ہے، وہ سب کے سب ان کو قتل کیا جائے، اور ان کو قتل وہ کریں گے جو بچنے کی عبادت سے محفوظ رہے۔ تو ان سے پھر کسی کا باپ قتل ہوگا، کسی کا بھائی قتل ہوگا، کسی کا بیٹا قتل ہوگا،
نشید یہ بتلائی کہ تمہارے اوپر جو ہے زیور و انعامات برستے رہے تم نافرمانی کرتے رہے، تو تمہارے آوازدار اسلام دین پر عمل کیا۔ پھر یہ بتلایا کہ تمہارے آواز اجداد پہ وہ تھے جنہوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے بچڑا بنتے ہوئے دیکھا اور اسی کو اپنا مان لیا، تو اللہ رب العزت نے انہیں ہلاک کیا۔ پھر یہ فرمایا کہ اس کے بعد جو ہے جب تورات تمہیں ملی تو تورات کے احکامات تمہارے سامنے آئے تو تم نے یہ کہہ کر تورات کے مضامین کو ٹھکرا دیا کہ اس کے مضامین بڑے سخت ہیں، ہم عمل نہیں کرتے۔ پھر اللہ رب العزت نے تمہیں کو کھیل کر اپنی جگہ سے تمہارے سامنے پر لا کر کھڑا کر دیا، جس میں آج ہمارے اوپر مسجد کی چھت ہے، اس طرح ان کے سر کو پکڑ کر حضور آ گیا تو فرمایا کہ تمہارے آوازدار کا تو یہ کارنامہ تھا اور تم کس طرح کہتے ہو دین برحق پر تھے، ہم تو اسی دین پر قائم ہیں جس پر ہمارے آوازدار قائم تھے، تو تمہارے آوازدار تو اس طرح دین پر حق پر قائم تھے۔ پھر فرمایا اب ان آیات کریمہ میں فرمایا کیا فرمایا کہ چلے ہم دلائل کی طرف نہیں جاتے، تمہارے آوازدار کی طرف نہیں جاتے، ہم جو ہے یہ نہیں کہتے تمہارے آوازدار نے کیا کیا۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم دین برحق پر ہیں، ہم مومن ہیں، اور یہودیوں نے بھی کہا، نصارہ نے بھی کہا، کیا کہا کہ یہ کہا کہ جنت کے ٹھیکیدار ہم ہیں، ہم مر گئے تو سیدھے جنت میں جائیں گے، اور نصارہ نے بھی یہ کہا کہ ہم مر گئے تو سیدھے جنت میں جائیں گے، ہم سیدھے جنت میں جائیں گے تو جنت کے ٹھیکیدار ہم لوگ ہیں، جنت ہمارا حق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں اور جنت ہمارا حق ہے، جنت کے اندر ہم لوگ جائیں گے، چلو ہم دلائل کی طرف نہیں جاتے، تو اتنا ہی کر لو کہ تم لوگ موت کی تمنا کرو۔ جن کا میں نے ابھی آیات کریمہ کا ترجمہ کیا، یہ تیسری شک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرمائے قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ، اگر تم کہتے ہو کہ ہم دین برحق ہیں تو تم موت کی تمنا کرو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، ہر ایسی لوگ موت کی تمنا آبادہ کبھی بھی نہ کریں، کبھی بھی نہ کریں۔ حالانکہ یہ موت کی تمنا کا مشکل تھوڑا تھا ان کے لیے، لیکن چونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کریم کو سچی کتاب مان کے ان کے دل تسلیم کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق وہ جانتے تھے، لیکن وہ اس قدر ان کے اندر جو ہے مخالفت تھی اور عداوت تھی کہ اس مخالفت اور عداوت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی نے علیہ باللہ ایسی دشمنی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس عداوت کی بنا پر یہ لوگ ایمان لے کر دیا ہے۔ مانتے تھے وہ دین پر حق ہے، مانتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حق ہے، تورات کے اندر بے شمار یہ پڑھ چکے تھے، اپنے بڑوں سے سن چکے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، قرآن کریم کو تسلیم نہیں کرے۔ کیوں نہیں کرے؟ کیونکہ یہ لوگ ان لوگوں کے دلوں میں ایک بغض تھا، ایک عناد تھا، مخالفت تھی، دشمنی تھی، اس کی عداوت تھی، جس کی بنا پر یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم نہیں کر رہے، اور انہیں معلوم تھا اگر ہم نے موت کی تمنا کر لی، موت کی تمنا کر لی تو ہمیں موت آ جائے گی، ہم مر جائیں گے اور ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا۔ یہ سمجھتے تھے اس بات کو، لیکن ایک ضد تھی، ایک عناد تھا، اس ضد اور عناد کی بنا پر یہ کہتے یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آئے، ایمان لے کر نہیں آئے۔ اگر یہ موت کی تمنا کر لیتے تو سب کے سب ہلاک ہو جاتے، لیکن انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی، کیونکہ آخرت کے لیے تیاری نہ تھی، موت کے بعد کی وہ تیاری نہ تھی، اور یہ صرف زندگی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے لیے لاہے، تو اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ ان سے کہیے، آپ ان سے کہیے کہ چلو ساری باتوں کو چھوڑ دو، ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا کر موت کی تمنا کرو، تو موت کی تمنا کرو۔ تو آپ اللہ رب العزت نے پھر فرمایا کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ہر کسی لوگ موت کی تمنا نہ کریں، کیونکہ سمجھتے تھے ہم جھوٹے، سمجھتے تھے ہم دین حق پر اپنے
اگر اس سے پہلے انہوں نے یہ جو بات کہی تھی کہ ہمارے بڑے دین اکبر تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ جنت ہمارا ٹھیک ہے، جنت کا حقدار ہم لوگ ہیں، تو کس انداز سے کہتے تھے کہ اگر ہمارے بڑوں نے نافرمانیاں کی تو انہوں نے توبہ کر لی، اگر توبہ کر لی تو یقیناً سیدھے جنت میں گئے۔ اور یہ کہا کہ اگر کوئی نیکیاں کرتا رہا، گناہ کا اگر مبتلا نہیں کیا تو وہ اللہ رب العزت کے مقربین میں شامل ہوں گے، تو یہ اپنے بڑوں کے بارے میں کہتے ہیں۔ لیکن اگر یہ چیزیں بھی چلو باہر کرتے ہیں، انہوں نے توبہ کر لی اور وہ جنت میں چلیں گے، یا اب جو زندہ ہے انہوں نے توبہ کر لی، ان کے بڑے نے کارنامے کیے، لیکن بعد میں آنے والے اہل وجود جو ہے انہوں نے وہ کارنامے نہیں کیے، ان کے بڑوں نے کیے، انہیں برائیاں جو ہے وہ شرک جو ہے ان کے بڑوں نے کیا، انہوں نے نہیں کیا۔ لیکن ایک چیز تو تھی کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اب تمام ادیان منسوخ ہو گئے، دین روشنی بھی منسوخ ہو گیا، دین عیسوی بھی منسوخ ہو گیا۔ اب دین کیا ہے؟ اب دین اسلام ہے، اور یہ آپ رسول کون ہے؟ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اب ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جاتا، اب ضروری تھا کہ قرآن کریم پر ایمان لایا جاتا، لیکن یہ لوگ ضد اعلان کی بنا پر نہ تو قرآن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لے کر آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آنے کی بنا پر دین مسلم منسوخ، دین عیسوی منسوخ، کیونکہ یہی دین آسمانی دینوں کے ادیان میں سے یہ وہ دین ہے جو آج بھی باقی ہیں، لیکن اپنی شرک کے اندر مبتلا ہے، کفر کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم نہ کر کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دین نہ مان کر، اس پر عمل نہ پیرا ہو کر لوگ تعلیمی کے فن میں چلے ہوئے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو علی محمود تھے، انہیں اللہ رب العزت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کیا اگر تم اپنے آپ کو ابھی بھی دین پر حق پر سمجھتے ہو تو موت کی توبہ کرو۔ لیکن موت کی توبہ کرنے کی کیونکہ یہ معلوم ہے کہ ہم ناحق ہیں، ہم حق پر نہیں ہیں، ہم جو ہے کفر پر ہیں، اب دین یہی بڑا حق ہے، رسول یہی بڑا حق ہے، تو وہ سمجھتے ہیں اس بات کو، لیکن ذہن کی بنا پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ لیکن ایسے لوگ بھی زمانے میں گزرے ہیں کہ جنہوں نے دین موت کے بعد کے لیے تیاریاں کی، موت کے بعد کے لیے تیاریاں کی، اور وہ موت کو پسند کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شیر خدا ایسے اللہ کے عزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران ایسے گزرے ہیں کہ میدان جہاد میں ہیں، اچانک آہتکاروں میں اذان کی آوازیں گونجتی ہیں تو آپ اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگاتے ہیں اور زمین پر چادر بچھاتے ہیں اور نماز کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑتی ہے تو اپنے ابا جان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابا جان تلواروں کی گونج ہے اور آپ جو نماز پڑھ رہے تو آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو تم کیا کرے کہ موت مجھ پر آ گئی یا میں موت پر آ گئی، میرے لیے اس چیز کا کیا کرے؟ تو یہ تھی ان کی تیاری موت کے لیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی گزرے ہیں کہ ان کو میدان جنگ کے اندر تیر لگا اور تیر ایسا لگا کہ بدن کی ایک جانب سے وہ لگتا ہے، بدن کی دوسری جانب سے وہ سرائے تک جاتا ہے اور خون کے فوارے جو ان کے بدن سے پھوٹ پڑتے ہیں۔ لوگ جو ہے ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ حذیفہ تیرا بچنا اب بہت مشکل ہے، حذیفہ تیرا بچنا بہت مشکل ہے۔ تو سنیں جواب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا کہ موت آئے گی اور موت کے بعد جو ہے میری ملاقات اپنے ساتھیوں سے ہوگی، میری ملاقات اپنے رب سے ہوگی، اپنے رسول سے ہوگی۔ تو یہ ان کی جو ہے تمنا تھی، جو موت کو پسند کیا کرتے تھے اور موت آتی خوشی سے قبول کیا کرتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کی موت کے لیے تیاریاں تھیں۔ اور جن کی موت کے لیے تیاری نہیں ہے کہ موت کے بعد میرا معاملہ کن حالات سے ہوتا ہے، کن معاملات سے ہوتا ہے، اب گھر کے سامنے کیا جواب دینا ہے،
قولوا ابدا، ہرگز یہ لوگ موت کی تمنا ابدا کبھی بھی نہ کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ بما قدمت ایدیہم، کیونکہ ان کے ہاتھوں میں جو برے اعمال آگے بھیج چکے ہیں، ان کے ہاتھ، ان کے برے کرتوت، ان کے برے اعمال سیئہ جو لوگ کفر شرک کی صورت میں آگے بھیج چکے ہیں، اس کی وجہ سے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. اللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ظالم لوگوں کو کہ یہ لوگوں نے اہل یہود کو ظلم کیا، کہیں تو انہوں نے ظلم کیا، سمندر پار کر کر بھی اپنے رب کو تعلیمات پر عمل نہیں کیا. انہوں نے ظلم کیا، رب کی نعمتوں کی شکر گزاری کر کر، شکر گزار نہ بن کر ان لوگوں نے ظلم کیا. تورات ملی، تورات کے مضامین کو صاف سمجھ کر ان پر عمل نہ کر ان لوگوں نے ظلم کیا. بچنے کی عبادت کر کر، اپنے رب کے ساتھ شرک کر کر ان لوگوں نے ظلم کیا. اور اب آخری زمان پیغمبر جب تشریف لا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن و تنظیم دیکھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام علامات قرآن کے اندر جو موجود تھی انہیں پہچان چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر دیا ہے، قرآن کریم کی تعلیمات پر ایمان لے کر دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات، قرآن کریم کے دور کی بات، اپنی کتاب جس پہ دعویٰ کر رہے کہ یہ ہماری کتاب ہے، اس پر ہم عمل کرنے والے ہیں، حقیقت میں قرآن پر بھی عمل نہ کر یہ ظلم کر رہے ہیں. تو کتنے بڑے ظالم ہوئے، جہاں بجائے جگہ جگہ مختلف اعمال اور بعد میں ان کے بڑے